حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر میں تبدیل ہونا کائنات کے حیران کن واقعات میں سے ایک تھا۔ دوستوں، مفکرین کا ماننا ہے کہ بندر کوئی پیدا شدہ جانور نہیں بلکہ یہ کسی مخلوق کی تبدیل شدہ شکل ہے، اور وہ مخلوق انسان ہے۔ لیکن انسانوں کو بندر میں تبدیل کیوں کیا گیا؟ دراصل یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ان 70,000 لوگوں کے ساتھ پیش آیا جو کہ ایلا نامی بستی میں دریا کے کنارے رہا کرتے تھے۔ وہ دریا سے مچھلیوں کا شکار کرتے، ان کو کھاتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی، جس کا ثبوت ہمیں اس بات سے ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کھانا جنت سے آیا کرتا تھا، جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر میں تبدیل ہونے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے احکامات کو بدل کر اپنے میں سے کچھ باتیں شامل کر دی تھیں، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، بلکہ یہ دن میری عبادت کے لیے مختص کر دیں، اور اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار کرنا ہے کریں۔ اور ان کی آزمائش کے لیے اتوار سے جمعہ تک پانی میں مچھلیوں کی تعداد نہایت ہی کم ہوتی تھی، لیکن ہفتہ کے دن جو کہ عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا، ان کو مچھلیوں کی تعداد پانی میں بہت زیادہ دکھائی دیتی تھی، جس کو دیکھ کر ان کا دل بہت زیادہ للچاتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مچھلیاں ان کو کسی طریقے سے مل جائیں، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر پاتے تھے۔ ایک مرتبہ شیطان بنی اسرائیل کے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم ہفتے کے دن دریا میں جال لگا دینا اور دریا سے چھوٹے چھوٹے رستے بنا لینا۔ جب مچھلیاں اس میں پھنس جائیں تو تم ان مچھلیوں کو اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص اس ترکیب پر عمل کرتا ہے اور اچھی خاصی مچھلیاں حاصل کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے باقی لوگ بھی اس سے اس ترکیب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ شخص شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب کو ان کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ یوں بنی اسرائیل کے لوگ ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرتے ہوئے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں کچھ نیک لوگ بھی رہا کرتے تھے جو کہ ان کو منع کرتے تھے کہ تم ہفتے کے دن شکار کیوں کر رہے ہو، تم لوگ کانٹا ہفتے کو لگاتے ہو اور مچھلی بھی ہفتے کے دن ہی پھنستی ہے، اب تم مچھلی کو جس دن مرضی نکالو، لیکن یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی تصور کیا جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، قوم لوط کی تباہ کاریوں سے عبرت حاصل کرو۔ لیکن وہ لوگ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے اور اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ دوستوں، اس دن سے بنی اسرائیل میں 3 گروپس بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ میں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو کہ مچھلیوں کا شکار کرنے سے روکتے ہیں، جبکہ دوسرا گروپ وہ تھا جو کہ اس کو دل میں برا سمجھتے لیکن خاموش رہتے تھے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے تھے، جبکہ تیسرا گروپ وہ ان سرکش لوگوں کا تھا جو کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان تینوں گروپس نے اپنے درمیان دیواریں کھڑی کر دیں، ایک طرف نیک لوگ تو دوسری طرف سرکش لوگ رہنے لگے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان سرکش لوگوں پر لعنت فرما دیتے ہیں۔ سرکش لوگ ساری رات عیاشی میں گزارتے ہیں، جبکہ نیک لوگ اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ دوستو، جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو نیک لوگ غور کرتے ہیں کہ دیوار کے اس پار سے شور نہیں آ رہا۔ جیسے ہی وہ دیوار کے اس پار جھانکتے ہیں تو ان کو ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان بندروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ فوراً اندر جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں سے پہچانتے ہیں اور زاروں کے تار رونے لگتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ مفکرین کا کہنا ہے کہ وہ بندر 3 دن تک زندہ رہے اور پھر بھوک کے عالم میں مر گئے، جبکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بندر میں تبدیل ہونے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ دوستو، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ دوستو، پہلی قومیں جب کوئی گناہ کرتی تھی، یا تو ان کے چہرے تبدیل کر دیے جاتے تھے یا ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ دوستو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اور ہمارے اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ دوستو، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ گناہوں سے بچیں، کیونکہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور جو پچھلی قوموں کا انجام ہوا ہے ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔